ایمان کا اندازہ، پیغام نمبر 19۔ رومیو 12 باب 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں اور کلیسیا کی 4500 شاخوں کے اراکین جو کوریا اور تمام دنیا میں ہیں، جس میں یونائیٹڈ اسٹیٹس، برطانیہ، کینیڈا، ہونڈورس، پیرو، بولیویا، ایل سالواڈور، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈز، چین، جاپان، پاکستان، نیپال، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل، کینیا، یوگینڈا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، برونائی، روانڈا، تنزانیہ، نائجیریا، سوازی لینڈ، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، آئیوری کوسٹ اور علاقائی کلیسیا کے اراکین جو تمام دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے سب ناظرین۔ محبت بھرے خداوند نے اپنے ان بچوں کو جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے اپنے خاص فضل سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اس نے ان روحوں کو ابدی زندگی عطا فرما دی ہے جن کا مقدر جہنم تھا، اور انہیں آسمانی بادشاہت کا وارث بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس دھرتی پر رہتے ہوئے اگر اس کے بچے ایمان کے ساتھ اس سے کچھ مانگیں تو وہ انہیں عطا کر دے گا، جیسا کہ متی 8 باب 13 آیت میں لکھا ہے، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ وہ ہمیں صحت اور دولت عطا کرتا ہے، وہ ہمارے خاندانوں کو اطمینان بخشتا ہے اور ہمارے ایمان کے مطابق شہرت بھی عطا کرتا ہے۔ وہ ہر کام میں ہمیں اقبال مندی اور کامیابی بخشتا ہے اور اپنی محبت میں ہماری ہر چھوٹی اور بڑی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ پھر کیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی جاں فشانی اور مستعدی سے خداوند سے دعا مانگی، مگر خداوند نے مجھے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اگر آپ اس کلیسیا کے ممبر ہیں تو آپ خداوند کے کلام میں سے بآسانی مندرجہ بالا سوالوں کا جواب پا سکتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں، صرف زبان سے کہہ دینا حقیقی ایمان کی غمازی نہیں کرتا۔ بے شک آپ یہ جانتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں، مگر یہ وہ ایمان نہیں جس کی توقع خداوند ہمارا خدا کرتا ہے، بلکہ ایمان کے لیے ہمیں ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ ایمان کے معیار کو جانچنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا آپ خداوند کے کلام کو وفاداری سے مانتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی سے بدی اور گناہوں کو نکال دیا ہے؟ ایمان ہونے کا یہی معیار ہے۔ جیسے ہم خدا کی مانند بنتے جائیں گے اسی قدر ہمارا ایمان ترقی کرتا جائے گا، اور جتنا زیادہ ہمارا ایمان ہوگا اتنی ہی زیادہ برکات کا ہم حظ اٹھا سکیں گے۔ گو خدا کے بچے ہونے کے ناطے سے آپ نے روح القدس و نجات حاصل کر لی ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان افزوں نہیں ہوا یا آپ گمراہ ہو گئے ہیں تو خدا کے کاموں کا تجربہ آپ کے لیے نہایت ہی مشکل ہوگا۔ آپ ایمان کی اچھی گواہی نہیں دے سکتے۔ جب آپ کی زندگی میں بدی اور گناہ جیسے مسائل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایمان اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ آپ خدا سے جواب حاصل کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کبھار دعا مانگتے ہوں اور پھر دعا مانگنا ترک کر دیتے ہوں، اور یوں آپ انسانی طریقوں کو آزماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا ایمان پہلے درجہ کا ہے اور آپ نے صرف نجات حاصل کی ہے تو آپ مستعدی سے خدا کے کلام کو سنیں اور دوسرے درجے کے ایمان میں جانے کے لیے کوشاں رہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرے درجے کے ایمان کے لیے جدوجہد کریں۔ جب آپ خداوند کے کلام کو پوری طرح دل میں بسائیں گے تب آپ چوتھے اور پانچویں درجے کے اعلیٰ ایمان کی طرف بڑھ سکیں گے، اور پھر خدا کے سچے فرزند ہونے کے ناطے دعا میں جو کچھ آپ خداوند سے مانگیں گے وہ آپ کو دے گا۔ اور بالآخر اگر آپ پانچویں درجے کی ایمان تک جو اعلیٰ ترین ایمان ہے رسائی کر سکتے ہیں تو خداوند آپ کے لیے مانگنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ آپ کو دے دے گا جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ لیکن جب ہمارا ایمان پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے میں ہوتا ہے تو ہمیں جواب حاصل کرنے میں قدرے دیر ہو سکتی ہے، لیکن چوتھے درجے کا ایمان جلدی جواب حاصل کرتا ہے، جبکہ پانچویں درجے کے ایمان میں
آپ کو جواب فوراً ملتا ہے۔ اگر کسی چیز کی آپ کو اس ہفتہ ضرورت ہے تو وہ اسی ہفتے میں ملے گی، اگر کسی چیز کی ضرورت کل ہے تو وہ چیز آپ کو کل ملے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ جو 5ویں درجے کے ایمان تک پہنچ چکے ہیں ان کے بارے میں خداوند جانتا ہے کہ انہیں کس وقت کون سی چیز چاہیے، اور وہ ان کے لیے پہلے سے تیار رکھتا ہے اور پھر مقررہ وقت پر انہیں عطا فرماتا ہے۔ مجھے 23 سال سے اس بات کا تجربہ ہے۔ آپ بھی خدا کے کاموں کا تجربہ اپنی ہر بات میں اور ہر کام میں کر سکتے ہیں۔ کھاؤ یا پیو، جو کچھ بھی کرو، سب خداوند کے جلال کے لیے کرو۔ ایمان کے جانچنے، پرکھنے اور ناپنے کا یہ 19واں اجلاس ہے۔ میں اس میں 4تھے درجے کے ایمان کے بارے بیان جاری رکھوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس پیغام کے ذریعے سے آپ خداوند کے حقیقی فرزند بن سکیں گے، جن کے ایمان کو خداوند ہمارا خدا تسلیم کرے گا۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ آپ دعا میں جو کچھ مانگیں خداوند آپ کو اس کا جواب دے، اور یوں آپ ہمیشہ خداوند کی برکات سے مالا مال ہوتے رہیں۔ مسیح یسو میں میرے بھائیوں اور بہنوں، وہ لوگ جو 4تھے درجے کی ایمان تک رسائی کر چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل سے گناہ اور بدی کو نکال پھینکا ہے۔ وہ صاف برتن بن چکے ہیں، مگر ہم اس بنا پر انہیں کامل نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ صاف برتن بن چکے ہیں۔ انہیں صرف اپنے دل سے گناہ کو ہی دور نہیں کرنا بلکہ اپنے دل میں کلی طور پر نیکی اور بھلائی کو بھی بسانا ہے۔ صاف برتن میں روحانی چیزیں بھری ہونی چاہیے، جیسے کہ روحانی پھل، تب جسمانی داغ دور ہوں گے اور وہ خدا کی مانند روحانی بن سکیں گے۔ ان کے کام اور کلام دونوں خدا کے کام اور کلام سے مطابقت رکھیں گے، اور جو لوگ ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں ان کے لیے فلاح و بہبود کا کام کریں گے۔ اگر ہم روح کی ہدایت میں چلیں گے تو ہمارے کام اور ہمارا کلام بے الزام ہوگا۔ آپ کا شوہر یا آپ کے سسرال والے آپ کو حقارت سے نہیں دیکھیں گے، وہ آپ سے کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو اذیت پہنچائیں گے، اور جب وہ آپ کا موازنہ خود سے کرتے ہیں تو وہ آپ کو کامل اور بے الزام پاتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو ڈانٹنے کی جرات نہیں کرتے اور نہ ہی آپ پر الزام تراشی کرنے کا سوچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خداوند کی روح کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو خواہ آپ اپنے شوہر سے بہت اچھا سلوک رکھیں، وہ شاید شروع میں اسے پسند کرے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، وہ آپ کے ساتھ بد کلامی کرے گا اور اچھا برتاؤ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ خداوند کی روح کی ہدایت میں چلیں گی تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ وہ لوگ جو خداوند کی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں وہ دوسروں کی نیکی بھلائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ خداوند ایسے کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ افسیوں 4:13 میں لکھا ہے کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں۔ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اسے جانیں، اس لیے ہمیں ایمان اور مسیح کے علم سے آراستہ ہونا ہوگا۔ ہمیں اسے پوری طرح جاننا ہوگا اور اس پر کامل ایمان رکھنا ہوگا۔ ہمیں صرف زبان ہی سے اقرار نہیں کرنا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اس طرح ایمان رکھنا ہے تاکہ مسیح کے پورے قد کے اندازے تک پہنچ پائیں۔ اسی طرح افسیوں 4:15 میں مرقوم ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ اس لیے مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنے کے لیے ہمیں مسیح کے ساتھ پیوست ہونا لازم ہے۔ وہ لوگ جو روح میں زندگی بسر کرتے ہیں انہیں بھی آزمائشوں میں سے گزرنا چاہیے۔ وہ کس طرح کی آزمائشیں ہیں جو 4تھے درجے کے ایمان رکھنے والے لوگوں کو پیش آ سکتی ہیں تاکہ وہ 5ویں درجے کے ایمان تک پہنچ جائیں۔ 3 درجے اور اس سے نچلے درجات کے ایمان رکھنے والے لوگوں کے خلاف شیطان الزام تراشی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں ابھی تک گناہ اور بدی موجود ہے، اور خدا ان پر آزمائش آنے دیتا ہے تاکہ شیطان کے آزمانے کے ذریعے سے اس کے بچے پاک ہو سکیں۔ لہذا پہلے، دوسرے اور تیسرے درجات کے ایمان اور 4تھے اور 5ویں درجات کے ایمان میں واضح فرق ہے۔ یہ فرق اتنا ہی ہے جتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ آسمانی مقاموں میں بسنے والوں کا بھی یہی حال ہے، ان پر بھی یہی آزمائشیں آتی ہیں۔
لیکن چوتھے درجے کی ایمان رکھنے والے لوگوں پر خداوند شیطان کی طرف سے آزمائشیں نہیں آنے دیتا، گو اس کے ان بچوں کو بھی مزید پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ خداوند ان سے میل دور کرنے اور صفائی ستھرائی کی ذمہ داری خود لیتا ہے تاکہ ان کے بدن سے جسمانی داغ دور ہو سکیں اور وہ روحانی پھلوں سے بھر جائیں۔ خداوند اپنی سرپرستی میں ان کو پاک صاف کرتا ہے اور جن سچائیوں کی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے باطن میں ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایوب خداوند سے ڈرتا تھا اور وہ راست باز شخص تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنے دل سے بدی کو کلی طور پر نکال دیا تھا۔ وہ صرف ایمان کے تیسرے درجے کے اختتام پر تھا۔ وہ بدل و جان خدا کی شریعت کو مانتا تھا، اس کے باوجود اس کے دل میں خوف جاگزین رہتا تھا۔ اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ اس پر کوئی ناگہاں مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ پہلا یوحنا 4:18 میں لکھا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا۔ میاں بیوی، والدین اور بچوں میں اگر وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ خواہ آپ سے خطا بھی ہو جائے تو بھی آپ نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ توبہ کر لیں گے تو دوسرے آپ کو محبت دکھائیں گے۔ کیونکہ آپ ایک دوسرے پر 100% بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بس محبت میں خوف نہیں، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ ہر طرح کی محبت نہیں، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کرتی ہے، کیونکہ خوف میں سزا کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور جو ڈرتا ہے اس میں کامل محبت نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو وہ کلی طور پر خداوند کے دل کو سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کی محبت پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اس لیے وہ متفکر، پریشان اور گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے۔ اس طرح کی تشویش سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کامل محبت نہیں ہے اور وہ روحانی دل نہیں رکھتا۔ پس جب ایوب پر آزمائش آئی تو شیطان نے خدا کے حضور اس کے خلاف الزام تراشی کی۔ خدا نے شیطان کو اجازت دی تاکہ وہ ایوب کو آزمائے۔ یوں ایوب کی آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ ایک ہی دن میں دھن، دولت اور بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے سارے بدن پر اذیت ناک پھوڑے نمودار ہو گئے۔ اس کی بیوی نے اس پر لعنت بھیجی اور اسے چھوڑ گئی۔ شروع میں ایسا دکھائی دیا جیسے وہ سب کچھ بڑی بردباری سے برداشت کر رہا ہے اور اپنی راست بازی پر قائم ہے، لیکن جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جو اس کی برداشت سے باہر تھے تو وہ بدی جو اس کے اندر پوشیدہ تھی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی ہر فطرتی بدی اس کی زبان پر آ گئی۔ پہلے تو اس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی جنہوں نے اسے جنم دیا تھا، اور اس نے مظاہر فطرت کے خلاف بھی منہ کھولا۔ اس نے کہا اس رات اگر چاند نہ ہوتا اور میرے والدین آپس میں ہم آغوش نہ ہوتے تو نہ میں پیدا ہوتا اور نہ یہ سارے دکھ دیکھتا۔ پھر بالآخر اس نے خدا کے خلاف بھی زبان کھولی اور کہا کہ میں نے کوئی خطا نہیں کی، مگر خداوند مجھ پر بہت بھاری مصیبت لے آیا ہے۔ اس لیے خداوند منصف نہیں، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ خداوند بدکاروں کو برکت دیتا ہے اور میرے جیسے راست بازوں کو سزا۔ اگر ایوب کے کاموں کی طرف دیکھیں تو وہ راست باز شخص تھا، لیکن چونکہ بدی اس کے دل میں بہت گہرائی پر تھی اس لیے وہ اس سے واقف نہ ہو سکا۔ اسی بدی کا ابلیس نے ایوب پر الزام لگایا اور اس پر مصائب ڈھائے۔ صرف یہی نہیں کہ ایماندار محض اس لیے مصائب کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فطرت میں بدی ہے۔ خداوند چاہتا تو شیطان کے تمام الزامات کو مسترد کر دیتا، کیونکہ ایوب نے کوئی جسمانی گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ تو خداوند کا وفادار بندہ تھا، پاک اور راست زندگی بسر کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر فلاح و بہبود کے کام سر انجام دیتا تھا۔ شیطان کے لگائے ہوئے الزامات کو خداوند مسترد کر سکتا تھا، لیکن خاص مصلحت کے تحت خدا نے شیطان کے الزامات کو تسلیم کیا تاکہ خدا انصاف کر کے ایوب کو برکت دے، کیونکہ خداوند خدا ایوب کے باطن سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ جب ایوب کو اپنی بدی کا علم ہوگا تو وہ فوراً اس سے توبہ کرے گا۔
اس لیے خدا نے ابلیس کو ایوب پر الزام لگانے دیا۔ جب ایوب کو بدی کا علم ہوا تو اس نے اسے فوراً ترک کر دیا۔ تب ان تمام مصائب کے آخر میں ایوب نے ان برکات سے دگنی برکات حاصل کی جو بدی سے پاک ہونے کے بعد اسے نصیب ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے دل سے تمام گناہ اور بدی دور نہ کی اور اپنے ایمان کے مطابق کوشش کرتے رہے، اور خدا ان کو پناہ دیتا رہا تاکہ انہیں کسی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ خدا کے کلام اور اس کے نور میں رہتے ہیں تو آپ پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ گو ایوب کا معاملہ ذرا فرق تھا۔ جب پوشیدہ بدی آزمائش کے ذریعے دکھائی گئی تو پھر ایوب خدا کی روح کی ہدایت میں زندگی گزار سکتا تھا۔ اسی لیے خدا نے ابلیس کے الزام میں ایوب پر آزمائشیں آنے دیں۔ گو ایوب نے جسمانی طور پر کوئی خاص گناہ نہیں کیا تھا، تاہم جب اس پر چھپی ہوئی بدی کا انکشاف ہوا تو اس نے اس سے توبہ کر لی اور اس بدی کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال پھینکا۔ اب وہ ایمان کے تیسرے درجے میں نہ رہا جو اس نے اپنے اعمال سے حاصل کیا تھا۔ وہ اپنے دل سے تمام بدیوں اور گناہوں کو ترک کر کے چوتھے درجے کی ایمان میں پہنچ چکا تھا۔ تب اس نے ان برکتوں سے دگنا حصہ پانا شروع کر دیا جو اسے پہلے حاصل تھیں۔ شاید آپ یہ نہ سمجھ پائیں کہ ایوب کو کس قدر برکات سے نوازا گیا۔ اگر آپ نہیں سمجھے تو پھر مسٹر لی کن ہی کے بارے میں سوچئے جو سیمسنگ گروپ کے صدر ہیں۔ فرض کریں کہ ان کو ان کی دولت کا دگنا حصہ مل جائے تو کل کتنی مالیت ہوگی۔ وہ آزمائشیں جو ایوب پر آئیں باعث برکت تھیں، وہ اس میں تبدیلی لانے کے لیے خدا کی اجازت سے آئیں۔ وہ یہ ابلیس کی طرف سے عائد کی گئیں، اور یہ چوتھے درجے کے ایمان والوں کی آزمائشوں سے فرق تھی، کیونکہ ان کی آزمائشوں کو خداوند خود کنٹرول کرتا ہے۔ شیطان کا اختیار تو اندھیرے کے اختیار کے مترادف ہے، اس لیے ابلیس کا اختیار صرف اس پر چلتا ہے جس کے دل میں بدی ہو، لیکن ابلیس ان پر کوئی مصیبت یا بیماری نہیں لا سکتا جو چوتھے درجے کے ایمان میں پہنچ چکے ہوں، کیونکہ ان کے دل میں نہ کوئی بدی ہے نہ گناہ۔ لیکن بعض اوقات ایسے دکھائی دیتا ہے کہ تیسرے اور چوتھے درجے کے ایمان والوں کی ایک جیسی آزمائشیں ہیں، مگر ان کا طریقہ کار اور نتائج ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوسف کے معاملہ میں خداوند ہر وقت اس کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ آزمائشوں کے دوران بھی خداوند یوسف کے ہمراہ تھا، اور وہ لوگ جو یوسف کے آس پاس رہتے تھے وہ یوسف اور خدا کی رفاقت کو محسوس کر سکتے تھے۔ یوسف اور دانیل کے معاملہ میں سب لوگ جانتے تھے کہ خداوند ان اشخاص کے ہمراہ ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس ثبوت تھے۔ ان آزمائشوں کے دوران ان کے بدن میں کوئی بیماری یا روگ نہیں تھا، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ تھا اور خداوند ہر وقت ان کی پناہ گاہ تھا۔ خداوند نے انہیں ظفر یابی بخشی، نتیجتاً خداوند نے انہیں بڑی برکات بخشیں۔ خدا نے یوسف پر اپنی آنکھیں جمائے رکھیں اور وہ محفوظ رہا۔ خداوند نے اس کے دل کو تبدیل کیا اور اسے ضروری صلاحیتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ مصر کا وزیر اعظم بن سکے۔ ان آزمائشوں کے بغیر یوسف کس طرح مصر کا وزیر اعظم بن کر ملک کے مصر کے اقتصادی اور سیاسی امور کو چلا سکتا تھا؟ اس لیے خدا نے اس پر آزمائشوں کو آنے دیا تاکہ وہ ایک بہت بڑا برتن بن سکے، اور چونکہ یوسف میں ایمان اور خدا سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور اس کے دل میں کسی طرح کی بدی نہیں تھی، اس لیے تمام آزمائشوں کے دوران کوئی بھی یوسف کو چھو نہ سکا، حتیٰ کہ شیطان بھی یوسف سے دور رہا۔ اور دانیل نبی کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ اسی طرح جب غیر قوموں کے درمیان ابراہم جا کر رہا اور آزمائشوں میں سے گزرا تو لوگوں نے اس کی عزت افزائی کی، کبھی بھی کسی نے اس کی عزت کو نہیں اچھالا اور نہ ہی حقارت سے دیکھا، بلکہ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اس سے خوف کھاتے تھے، کیونکہ چوتھے درجے کے ایمان والے لوگوں کی آزمائش کے دوران خود خداوند ان کی آزمائش کرتا اور انہیں پناہ بخشتا ہے تاکہ ان کی ناراضگی کو دور کرے اور انہیں کامل راست باز بنا دے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ خدا نے ہمیں پہلے سے جتا دیا کہ فلاں خادمہ کو آزمائشوں میں سے گزرنا ہوگا، اس کے لیے اسے مکمل طور پر خود کو روح کے تحت کرنا ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی بدی یا گناہ پایا جاتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ خادمہ بہت بڑا برتن بن کر کلیسیا کے ممبران اور دوسرے خدام کی راہبر بن سکے۔
اس خادمہ کے لیے یہ آزمائش مصیبت یا بیماری کی صورت میں نہ تھی. آزمائش یہ تھی کہ تمام کلیسیا کے لیے خداوند کی طرف سے جو فرائض انجام دینے ہیں ان کی پوری ذمہ داری اٹھائے اور روحوں کا بوجھ اپنے اوپر لے اور ان روحوں کے لیے غم کھائے جو برباد ہونے کو ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی چرچ ممبر گناہ کرے تو اس خادمہ کو اس کے لیے غم کرنا تھا، گویا اپنے دل میں اس کے لیے ماتم کرنا اور آنسو بہانا تھا. اگر آپ روح میں چلتے ہیں تو آپ کی محبت کی نوعیت گنہگاروں کے لیے ایسی ہی ہونی چاہیے. بس جب آپ کسی کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کا دل ایسا ٹوٹ جائے گا جیسے آپ خود جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے، اور چونکہ وہ خادمہ ایسی باتیں دیکھتی ہے تو اس کا دل اس غم سے چور چور ہو جاتا ہے. وہ خادمہ گنہگار کے پاس چل کر جاتی ہے، اسے سینے سے لگاتی ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے نیک مشورہ دیتی ہے، اور سب گنہگاروں کو خدا کی بادشاہی میں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے. اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا تو اسے مسلسل خدام اور کلیسیا کی طرف سے کرنا پڑتا ہے. وہ اس میں اسے کسی جسمانی بیماری یا مصیبت سے پالا نہیں پڑتا. ہاں، البتہ روحانی غم اور ماتم ان آزمائشوں کا حصہ ہے. خدا اسے کیوں اس طرح جلا بخشنا چاہتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اسے آزمائشوں کے ذریعے بڑا برتن بنائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے قریب کھینچے اور ان کو سمجھ پائے اور ان کی خدمت کرے. بہت سی آزمائشوں کا اسے سامنا کرنا پڑا جو ابتدا میں کافی مشکل کام تھا، لیکن اب اسے بہت سی قوت حاصل ہو گئی ہے اور وہ ان سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکتی ہے. اس خادمہ کو ان لوگوں سے ملنا تھا جنہیں کوئی بالکل سمجھ نہیں پایا تھا، اور اسے ایسے واقعات سے بھی گزرنا پڑا جو ناقابل فہم تھے، مگر اسے ان سب باتوں کو برداشت کرنا تھا. خدا نے اس خادمہ کو وقت دیا کہ وہ ان لوگوں کی کمزوریوں کے لیے غم خواری کرے جو قابل قبول نہ تھیں، اور انہیں خدا کے جلال کے قابل بنائے. خداوند ان آزمائشوں کے ذریعے ان کو بھی پاک صاف کر کے جلا بخشتا ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کو ترک کر دیا ہے، تاکہ وہ مکمل طور سے سچائی کے پھل حاصل کریں. یوں خداوند ان کو کامل انسان کی روح میں تبدیل کر دیتا ہے. مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو تیسرے اور چوتھے درجے کے ایمان کے فرق کے متعلق بتاتا ہوں. میں یہاں داؤد کے حوالے سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ داؤد خداوند کی روح میں ہوتا، بادشاہ بننے کے بعد اس نے گناہ کیا، اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے خدا کے بندے ہتی اوریہ کو غیر قوم والوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا. یہ گناہ تھا اور اس کا بہت ہی نفرت انگیز کام تھا. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ داؤد کا یہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ خدا نے ہتی اوریہ کے بارے، خواہ وہ معمولی آدمی تھا، کتاب مقدس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ہتی اوریہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار تھا. وہ اپنے بادشاہ اور اس کی رعایا کو پیار کرتا تھا. وہ خود غرضی سے بالکل پاک تھا. وہ راست باز شخص تھا. اس نے اس سہولت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا جو بادشاہ نے اسے دی، بلکہ اس نے تمام صعوبتیں اپنے ہم خدمت سپاہیوں کے ساتھ برداشت کی. بے شک وہ نیک شخص تھا، لیکن داؤد نے اپنی خطا چھپانے کے لیے ایسی منصوبہ بندی کا سہارا لیا جس کی وجہ سے ہتی اوریہ بت پرست قوم کے ہاتھوں مارا گیا. بس یہ کتنا بڑا گناہ تھا. دوسرا سیموئیل 12 باب 14 آیت میں نبی نے داؤد کو کہا، تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا. کیونکہ داؤد کا یہ گناہ بہت بڑا تھا، اس لیے شیطان کو کفر بکنے کا موقع ملا. کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ تھا. اگر آپ کسی وقت بیماری کا شکار ہو جائیں تو یہ نہ سوچ لیں کہ یہ بیماری جراثیم یا وائرس کے نتیجہ میں آئی ہے، کیونکہ ہم روحانی لوگوں کو روح القدس کی جلتی دیواروں اور پاک فرشتوں کی پناہ حاصل ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ پر بیماری یا کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو روحانی طور سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے.
آپ کو ان وجوہات کے بارے علم ہونا چاہیے کہ کیوں خداوند نے آپ کو ان بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ نہیں رکھا۔ کتاب مقدس سے یہ واضح ہے کہ خدا کے بندے داؤد نے ابلیس کو کفر بکنے کا موقع فراہم کیا۔ داؤد پر ابلیس نے الزام لگایا اور بعد میں اس پر آزمائشیں آئیں۔ داؤد کا وہ بیٹا جو بتسبا سے پیدا ہوا مر گیا۔ داؤد کے دوسرے بیٹے ابی سلوم نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور پھر داؤد کو اپنی جان بچانے کے لیے مسلسل ادھر ادھر بھاگنا پڑا۔ علاوہ ازیں اس کا اپنا بیٹا ابی سلوم اپنے باپ کی حرموں کے پاس لوگوں کی موجودگی میں گیا اور داؤد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ داؤد سے اس کے بیٹے نے تخت چھین لیا اور اسے بھاگنا پڑ گیا، اور وہ حرمیں جن کو داؤد دل سے چاہتا تھا، ابی سلوم نے عوام کے سامنے انہیں بے پردہ کیا۔ بے شک داؤد نے پہلے ہی توبہ کر لی تھی جب نبی نے اسے جھڑکا تھا، لیکن اس گناہ کے لیے جو اسے سرزد ہوا تھا، اس کے لیے شیطان کے الزامات کے تحت اسے آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ضرور تھا۔ اگر آپ سرطان جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے ماضی کی طرف غور کریں تو آپ ضرور یہ محسوس کریں گے کہ آپ نے شیطان کو اپنے اوپر الزام لگانے کا موقع فراہم کیا ہوگا، اور کسی ایسی جسمانی بدی کے مرتکب ہوئے ہوں گے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کی بیماریاں عموماً گناہ کے سبب ہی وارد ہوتی ہیں۔ بعض بیماریاں اور مصیبتیں آپ پر آ سکتی ہیں کیونکہ آپ سبت کو مقدس نہیں مانتے، دہ یقی نہیں دیتے، یا آپ کا یہ ایمان نہیں کہ دہ یقی خداوند کی ہے۔ چونکہ آپ یہ سب کچھ نہیں مانتے، اس لیے خدا کے حکم کو عدول کرتے ہیں، اس لیے خداوند بھی آپ کو بیماریوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔ کیا آپ کو کسی بیماری اور بحران کا سامنا ہوا ہے؟ جب آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اگر آپ کو آفتوں اور بیماریوں کا سامنا ہے تو ان کے ذریعے خداوند آپ کو مزید برکات دینا چاہتا ہے اور آپ کو توبہ کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ آسمانی مقاموں کے قابل بن سکیں۔ یہ سزا خداوند اپنی محبت میں آپ کو دیتا ہے تاکہ آپ توبہ کریں، ورنہ آپ ہمیشہ تندرست و توانا اور محفوظ رہیں گے۔ ان آزمائشوں کے ذریعے داؤد خود کو مزید حلیم کر سکتا تھا اور اس کا دل خداوند کے قریب پہلے سے بہتر ہو سکتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ خداوند کی روح کے تابع نہ تھا، اور یہ سب کچھ اس کے گناہ کے سبب پیش آیا، اس لیے اسے ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر بحران براہ راست نازل ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ خدا کی روح کے مطابق چل رہا تھا، خدا نے اس پر ایک اور آزمائش آنے دی۔ آزمائشیں مختلف اقسام کی ہیں۔ بعض لوگوں کو آزمائشوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں سے خداوند ناراض ہو کر ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ داؤد کے معاملہ میں اسے خود خداوند نے پاک صاف کیا۔ خدا نے ابلیس کو داؤد پر الزامات لگانے دیے، مگر اس نے خود داؤد کو راست اور پاک کرنے کے لیے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ لہذا جب جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے، داؤد کا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ اس طرح خداوند سب کچھ بہتر اور راست کرتا ہے۔ اس نے داؤد کے پیروکاروں میں سچے اور مخلص وزراء، جرنیل اور جانثار لوگ شامل کر دیے۔ خدا نے دغا بازوں، وزیروں، جرنیلوں کو منقسم کر دیا جو اپنے فائدے کے لیے کسی وقت بھی داؤد کو کاری ضرب لگا سکتے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ خدا کے روح کے مطابق چل رہا تھا، خدا نے ایک اور آزمائش اس پر آنے دی۔ داؤد کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مردم شماری کروائے۔ اس مردم شماری کا مقصد یہ تھا کہ ان سپاہیوں کا شمار کیا جائے جو جنگ میں جانے کے قابل تھے۔ لیکن اس مردم شماری کا مقصد خدا پر نہیں بلکہ انسان پر انحصار کرنا تھا۔ جب داؤد نے اس حقیقت کو جان لیا تو اس نے فوراً توبہ کی،
تاہم یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ملک مصر سے نکلنے کے وقت بھی مردم شماری ہوئی تھی، مگر یہ خداوند کا حکم تھا۔ یہ مردم شماری خدا کے حکم پر ہوئی تاکہ فوج کو منظم کیا جائے، مگر یہاں داؤد کو خدا نے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ داؤد کے حکم پر ہوئی۔ داؤد کو خدا پر مکمل طور سے انحصار کرنا چاہیے تھا۔ اس سبب سے بنی اسرائیل کے سارے ملک میں وبا پھیل گئی اور 70,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ جب لوگ بائبل میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو شاید سوچتے ہیں کہ یہ محض داؤد کے گھمنڈ کے سبب ہوا۔ کیا آپ اس بات پر دوبارہ غور فرمائیں گے کہ صرف سپاہیوں کی گنتی سے اتنا بڑا گناہ اور گھمنڈ تھا کہ سارے ملک میں سے لوگ مارے گئے، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں اور بچنے کے قابل ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ داؤد یہ کام کسی وقت بھی کر سکتا تھا، اور مردم شماری کرنے میں داؤد کی نیت بھی خراب نہیں تھی۔ اس لیے انسانی نقطہ نظر سے بادشاہ نے کوئی گناہ نہ کیا، مگر خدا کے نقطہ نظر سے اس کی خطا تھی کہ اس نے خدا پر نہیں بلکہ انسانی قوت پر بھروسہ کیا۔ کلام مقدس میں ہم آسا بادشاہ کے متعلق پڑھتے ہیں جو خدا پر کامل بھروسہ رکھتا تھا۔ خدا بھی اس کی پناہ گاہ بنا اور اسے اپنی برکات سے مالا مال کیا۔ لیکن اگر لوگ خداوند کو ترک کر کے انسانوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں تو خدا بھی ان سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر انہیں آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ جنگ و جدل میں پھنس جاتے ہیں اور کبھی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ مسلسل انسانوں پر تکیہ کرنا جاری رکھیں تو خداوند کی طرف سے انہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ فرض کریں آپ کے 5 بچے ہیں، ان میں سے پہلوٹا والدین کو بہت پیار کرتا ہے اور والدین کا تابع فرمان ہے، وہ نیک بچہ ہے، مگر آخری یعنی 5واں بچہ والدین کو پیار نہیں کرتا اور نہ ہی وہ والدین کا تابع فرمان ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلا اور آخری بچہ دونوں ایک سی خطا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس پر آخری بچے کو والدین کوئی سزا نہیں دیتے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ لیکن پہلے بچے کی خطا کو والدین نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف ایکشن لے کر اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس مثال سے بآسانی سمجھ گئے ہوں گے۔ انسانی نقطہ نگاہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل برا تھا۔ یہ جسمانی داغ ہے جس کے بارے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، یہ کسی کی پاکیزگی کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے۔ پس خداوند خدا نے اس جسمانی گناہ کے داغوں کو دور کرنے کے لیے داؤد پر آزمائشوں کو آنے دیا، لیکن بنی اسرائیل پر وبا کے آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خداوند کے غضب کو بھڑکایا۔ دوسرا سیموئیل 24واں باب پہلی آیت کے مطابق خداوند کا غصہ اسرائیل پر بھڑکا، داؤد کے خلاف نہیں۔ خدا نے داؤد کو اسرائیل کے خلاف ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گن۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند بنی اسرائیل سے ناراض تھا۔ مگر داؤد کو لوگوں کے مرنے پر ماتم کرنا تھا، گو اس میں اس کی اپنی خطا بھی شامل تھی۔ اس نے اپنی کمزوری کو محسوس کر کے اسے ترک کیا۔ جب خداوند بنی اسرائیل کو وبا کے ذریعے سزا دے رہا تھا تو اسی دوران داؤد کو بھی پاک صاف کیا۔ جب خداوند خدا نے بنی اسرائیل کو سزا دی تو راست بازوں کو بچائے رکھا اور صرف نا راستوں کو سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بعض لوگوں نے خروج کے وقت موسیٰ کے خلاف بغاوت کی تو خداوند نے باغیوں کے لیڈروں کو سزا دی جنہوں نے لوگوں کو ابھارا تھا۔
بے شک دوسرے لوگ بھی اس بغاوت میں شامل تھے، مگر وہ سچائی سے پوری طرح واقف نہ تھے، اس لیے خداوند نے انہیں معاف کر دیا، مگر بدکار لیڈروں کو سزا دی۔ گو داؤد کو بھی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، مگر اس پر یہ بحران شیطان کی طرف سے نہ لایا گیا۔ ویسے بھی داؤد کسی مصیبت میں نہ پڑا تھا، کیونکہ خداوند نے اس کی قربانی کو قبول کیا تاکہ بنی اسرائیل سے وبا ٹل جائے، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ خداوند داؤد کے ساتھ ہے۔ خدا نے داؤد اور ایوب کے ہدیہ جات کو قبول کیا۔ جب ایوب اور اس کے دوستوں کو معاف کر دیا گیا تو خدا نے ایوب کے دوستوں کی توبہ پر انہیں معاف نہ کیا، بلکہ ایوب نے اپنے دوستوں کے لیے توبہ کی اور اسے خداوند نے قبول کیا۔ خداوند راست باز کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور راست باز کے ذریعہ ہی خداوند دوسرے لوگوں کو معافی بخشتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو خداوند کی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں، خداوند انہیں ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں پڑنے دیتا، بلکہ خالق خداوند خود ان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ وہ تو خداوند کے پیارے بچے ہیں جن کو خداوند تسلیم کرتا ہے، اس لیے وہ انہیں ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتا، بلکہ خداوند انہیں خود آزمائشوں کے حوالے کرتا ہے۔ وہ انہیں جلا بخش کر بڑا برتن بنا دیتا ہے اور ان سے بڑے بڑے عظیم کام کرواتا ہے۔ اگر وہ ان کے لیے عظیم منصوبے نہ رکھتا تو انہیں ان کی بدیوں سے بھی پاک نہ کرتا، نہ وہ بڑے برتن بنتے اور نہ عظیم کام انجام دے سکتے۔ وہ روح کی گہرائی میں مزید نہیں جا سکتے تھے۔ بے شک خدا تو تمام حالات کو روک سکتا ہے، اس کے باوجود خدا نے انہیں بڑا برتن بنانے کے لیے آزمائشوں کو ان پر آنے دیا۔ ہم اسے داؤد کے معاملہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ابلیس جو ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، وہ خدا کے بندوں کے خلاف الزام لگانے کا موقع ڈھونڈتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو پاک ہو چکے ہیں اور خدا کی روح کے مطابق چلتے ہیں ان پر بھی الزام تراشی کرتا ہے۔ بعض اوقات ابلیس عام لوگوں کو ابھارتا ہے تاکہ وہ روحانی لوگوں پر مصائب ڈھائیں۔ یوں نیک لوگ آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ ان آزمائشوں کے نتائج پر غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آزمائشیں خدا نے آنے دیں اور خود ان کو کنٹرول بھی کیا، اور ان آزمائشوں میں سے اس نے آپ کے لیے ہر طرح کی بھلائی پیدا کی۔ پیغام کے اختتام پر میرے بھائیوں اور بہنوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ تیسرے درجے کی ایمان تک رسائی کر لیتے ہیں اور آپ کو اپنی کمزوریوں کا علم ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں پاکیزگی حاصل کرنے کے دور سے گزرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں اور اپنے جسمانی خیالات میں غلطاں ہو جائیں، لہٰذا آپ کبھی کبھار دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور خداوند نے جو آپ کو فرائض منصبی ادا کرنے کو کہا ہے ان سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن خدا کے بچے ہونے کے ناطے جب آپ اپنی کمزوریوں سے واقف ہو جاتے ہیں اور ان پر آہو بکا کرتے ہیں تو بالآخر آپ ان کمزوریوں پر قابو پا لیتے ہیں اور خدا کے دل کو دکھ نہیں پہنچاتے۔ ہمارے لیے ریورنڈ میونگ ہو چیونگ کی بہت اعلیٰ مثال موجود ہے۔ وہ افریقہ میں خداوند کی خدمت بڑی جانفشانی سے انجام دے رہا تھا۔ اس دوران سیول میں اس کا اکلوتا بیٹا خداوند کو پیارا ہو گیا۔ اس بارے میں ریورنڈ اور ان کی اہلیہ کا کیا رد عمل تھا؟ اس پر بھی انہوں نے خداوند کا شکر ہی ادا کیا اور دوسرے عزیزوں کو بھی تسلی دی۔ جب ہماری کلیسیا کے ممبران انہیں تسلی دینے کے لیے آئے تو ان دونوں میاں بیوی نے انہیں خداوند کے وعدے یاد دلا کر تسلی دی۔ یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے باوجود انہوں نے خداوند کا شکر ادا کیا۔ میں خود بھی دلاسا دینے کے لیے انہیں کئی جگہوں پر لے گیا، مگر اس دوران انہوں نے یہ کہہ کر مجھے دلاسا دیا، پادری صاحب میں خداوند کا شکر گزار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیوں خداوند نے ہم سے ہمارا اکلوتا بیٹا لے لیا، تاکہ ہم دونوں میاں بیوی پوری تندہی سے افریقہ میں کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بیٹے کے لیے اچھا ہوا کہ وہ اس وقت آسمانی مقاموں میں پہنچ گیا ہے۔ اگر وہ تنہا رہ جاتا کیونکہ اس کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا تو اس پر اس دنیا کے گناہ کے داغ اور دھبے لگ سکتے تھے، اس لیے خداوند نے اسے اس وقت لے لیا جب اس کی نجات پانے کی امید تھی۔ اب ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے افریقہ میں
خداوند کی خدمت بدل و جان کر سکتے ہیں۔ اس طرح خدا نے انہیں برکت دی، وہ خداوند کے شکر گزار ہیں۔ نہ تو وہ مایوس ہوئے اور نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری، اور نہ ہی انہوں نے خداوند سے یہ کہہ کر شکایت کی کہ ہم تو افریقہ میں تیرے لیے بڑی جانفشانی سے خدمت انجام دے رہے تھے، تو نے کیوں ہمارے اکلوتے بیٹے کو ہم سے چھین لیا؟ برعکس اس کے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اور آپ جو کلیسیا کے ممبر ہیں، آپ نے یہ دیکھا، یہ روحانی آدمی ہے، یہ خدا، صداقت اور ایمان کو پیار کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے دیکھ، کیا آپ اس وقت خداوند کے خلاف بڑبڑاتے ہیں جب آپ کا شوہر خداوند کے خلاف بڑبڑاتے ہیں جب آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا آپ کو تنگ کرتا ہے؟ کیا ایسے وقت میں آپ خداوند سے یہ نہیں کہتے کہ میں تو تیرے لیے بڑی جانفشانی سے خدمت انجام دے رہی ہوں، تو کیوں میرے شوہر کو میری راہ سے ہٹا نہیں دیتا؟ کیوں وہ دوسری عورتوں کے دام عشق میں گرفتار ہے؟ کیا آپ نے اس طرح کی کبھی دعا نہیں کی؟ اور کیا آپ نے ان مسائل کی وجہ سے ان فرائض منصبی کو ترک نہیں کیا جو خداوند نے آپ کو سونپے ہیں؟ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چوتھے درجے کے ایمان والوں کی آزمائش تیسرے درجے کے ایمان والے لوگوں سے آسان ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کالج والے طالب علموں کے اور ہائی اسکول کے طالب علموں کے سوالات میں فرق ہوتا ہے۔ چوتھے درجے کی ایمان رکھنے والوں کی آزمائش تیسرے درجے کے ایمان والوں کی نسبت زیادہ مشکل ہے، لیکن چونکہ وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی اس لیے آپ ان سے واقف نہیں، لیکن جو لوگ ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں وہ انہیں بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت ان پر زیادہ آہو بکا اور نوحہ کرتے ہیں۔ چوتھے درجے کے ایمان والے لوگ خداوند کو بہت پیار کرتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی شدت کے درد کو محسوس کرتے ہیں جس شدت سے وہ اپنے خالق خداوند کو پیار کرتے ہیں۔ میں نے کیوں اپنے عزیز خداوند کے لیے کم خدمت انجام دی؟ اگر مجھے زیادہ اور کامل قوت نصیب ہو جائے تو میں خداوند کی بادشاہت کے لیے بہت زیادہ کام کر سکتا ہوں، پھر میں خداوند کے جلال کو زیادہ ظاہر کر پاؤں گا۔ جب تک ہم خدا کے روح کو نہ پالیں اور اس کا ہمیں تجربہ حاصل نہ ہو جائے تو ہم اس بوجھ کی شدت کو محسوس نہ کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے نجات پانا مشکل ہے۔ ایسے شخص کو جب پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کے ایمان والے لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں اس کا تھوڑا سا افسوس ہوگا اور وہ اپنے دل میں کہیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ شخص نہ بچ سکا تو کیا ہوگا، لیکن وہ لوگ جو خداوند کے روح میں زندگی گزارتے ہیں ان کے نزدیک یہ معاملہ محض فکر کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے دل پر غم اور افسردگی کے بادل چھا جائیں گے۔ وہ گناہگار شخص کا بوجھ اپنے دل میں محسوس کریں گے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاص گناہگار نہ بچ سکے۔ وہ اس کے مسئلے کو اپنا ہی مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نہ مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہی بے دل، بلکہ بڑے خلوص سے آہو بکا کرتے ہیں اور خود مزید جانثاری سے اس کی نجات کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی واضح فرق تیسرے اور چوتھے درجہ کے ایمان والے شخص میں پایا جاتا ہے۔ چوتھے درجے کے ایمان والے اشخاص خاص آزمائشوں میں گھرے ہوئے بھی کیوں نہ ہوں، وہ مایوس اور بدحواس نہیں ہوتے۔ انہیں کسی جسمانی چیز کی نہیں بلکہ صرف خداوند کی بادشاہی کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، بلکہ وہ مزید دعا میں بڑی ہی خلوص نیتی سے چلاتے، وفاداری اور جانثاری کے ساتھ انہیں بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہونے دیتے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب 28 آیت میں پولس رسول اپنی مختلف مصیبتوں کی فہرست بتاتے ہوئے یوں اقرار کرتے ہیں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آ دباتی ہے۔ اسے تمام مصیبتوں کو جھیلنا تھا اور ہر جسمانی دکھ درد کو برداشت کرنا تھا۔ پولس رسول کی ساری زندگی خطروں میں گھری ہوئی تھی، مگر اسے سب سے زیادہ کلیسیاؤں کی فکر تھی۔ وہ مصائب جو پولس رسول کو انجیل کی خوشخبری پھیلانے کے لیے جھیلنا پڑے وہ کسی لحاظ سے بھی کم نہیں تھے۔ اسی طرح جن مصائب کا سامنا ایوب کو کرنا پڑا وہ بھی بہت بڑے تھے، مگر پولس رسول کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اس کے دکھوں کا شمار بہت زیادہ تھا، تاہم ان دکھوں سے زیادہ تکلیف اسے تمام کلیسیاؤں کی فکر تھی جو اسے ہر روز آ دباتی تھی۔ پولس رسول کے اس بیان کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آزمائشیں کتنی گمبھیر تھیں۔
چوتھے درجے کی ایمان تک پہنچنے والوں پر خواہ کتنی ہی مصیبتیں آئیں وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے، یہاں تک کہ ان کے دل میں کوئی بدی نہیں ہوتی، اور وہ خدا کو پیار کرتے ہیں کیونکہ خداوند کی طرف سے انہیں اتنی قوت مل چکی ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل پر غالب آ جاتے ہیں۔ بے شک انہیں بہت غم کھانا اور آزمائشوں کے باعث دل پر بہت بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تاہم ان کے دل شکر گزاری اور خوشیوں سے معمور رہتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ پہلا تھسلنیکیوں 5 باب 16 سے 17 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، یا آپ کو گناہ آلودہ چیزوں کو ترک کرنے کی فکر ہے، جیسے کہ نفرت، حسد، غصہ اور حرام کاری؟ کیا آپ رو رو کر ان مصائب اور ایذا رسانیوں کے بارے فکر مند ہیں جو آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں؟ لیکن اگر آپ خالق خداوند کو سچے دل سے پیار کرتے ہیں تو یہ بوجھ آپ کو بھاری نہیں لگے گا۔ آپ ان میں سے کچھ کو ابھی ترک کر سکتے ہیں اور ان سے چھٹکارا پانے کے بعد ان کے بارے مت سوچیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں اور جہنم میں جانے کے خوف میں مبتلا ہیں تو اس گناہ کو کیوں فوراً ترک نہیں کر دیتے؟ آپ میں سے بعض نے ابھی تک جسمانی کاموں کو جاری رکھا ہوا ہے، یوں آپ جہنم میں گرنے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ کیا اس میں کوئی عقل مندی ہے؟ یہ تو بے وقوفی کی حد ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا گناہ آپ کو جہنم میں دھکیل سکتا ہے، اور پھر بھی آپ گناہ کی زندگی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ اس سے خوف زدہ بھی ہیں، آپ کم اعتقاد ہیں، اسی لیے آپ گھبراتے ہیں اور ان کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بے وقوفی کی انتہا نہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ جسم کے تمام گناہوں کو فوراً ترک کر دیں گے۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ان جسمانی کاموں کی فکر سے آزاد کرے۔ مجھے پوری امید ہے کہ خداوند آپ کے ایمان، امید اور محبت کو بہت زیادہ افزوں کرے گا، اور آپ عمر بھر کامیابی اور ظفر یابی سے ہمکنار ہوں گے، اور آپ کی زندگی خوشی اور شکر گزاری سے معمور ہو جائے گی۔ میں خداوند اپنے خدا کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خداوند کو پیار کرنا سیکھیں اور اس کی خوشنودی حاصل کریں، تاکہ آپ خداوند کے آرام اور محبت میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے، اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے، اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں، روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں، ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر،
ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔